کینیڈا نے 2 سال کے لیے پاکستان سمیت تمام ممالک سے آنے والے بین الاقوامی طلبہ کے ویزوں کے اجراء کی حد مقرر کر دی ہے اور ان میں 35% کی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ بین الاقوامی طلبہ و طالبات کسی بھی پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے کر ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی پوسٹ گریجویٹ کے طالب علم اسٹوڈنٹ ویزا کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو کینیڈا بلا سکیں گے۔ بیورو چیف دنیا نیوز کینیڈا ندیم طفیل ماہر امیگریشن حارث فاروق کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی سر، یہ جو نئی پالیسی بنائی ہے امیگریشن کینیڈا نے، اس پر جو اپنے پاکستانی طالب علم ہیں ان پر کیا اثرات ہوں گے آنے والے وقت میں؟ جی میرے خیال میں کوئی بہت بڑے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیونکہ میں خود ایک امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں اور ہم بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو لاتے ہیں تو ہم اس کی میکینکس کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو ان کے لیے تو یہ پالیسی ریلیونٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جو جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں، جو بچے 6 سے ابو اکیڈیمک میں آئلٹس کا سکور لیتے ہیں، جن کا اے لیولز کا یا او لیولز کا اے لیولز کا اور ایف ایس سی کا سکور بہت اچھا ہے، ان کو پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی کوالیفائی کر لیں گے۔ اور اس میں جو ایک اور اہم چیز ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس پرائیویٹ کالجز میں نہیں آتے، وہ اچھی یونیورسٹیز میں آنا چاہتے ہیں، اچھے کالجز میں آنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی بہت بڑا امپیکٹ پاکستانی اسٹوڈنٹس پر نہیں پڑے گا۔ جی ہر صاحب، اس پالیسی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کینیڈین حکومت نے ایسا کیوں کیا؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کینیڈا میں جنرلی ہاؤسنگ شارٹیج چل رہی ہے اور یہ بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے۔ کینیڈا کے تمام بڑے شہروں میں جو زیادہ لوگ ہیں اور اتنے مکان نہیں بنے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن سیاسی طور پر ایک دباؤ یہ بنا دیا گیا تھا فیڈرل لبرل گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو لا رہی ہیں اور ٹیمپریری ریزیڈنٹ ورکرز کو لا رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہاؤسنگ شارٹیج کریٹ ہوئی ہے۔ تو یہ اس ہاؤسنگ شارٹیج کو ایڈریس کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ایک تو یہ ریزن ہے، دوسری اس کی یہ ریزن ہے کہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہ ان کی غیر معیاری تعلیم تھی، بہت زیادہ فیسیں لی جا رہی تھیں اور اس پر بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس آ رہے تھے، تو کینیڈا گورنمنٹ کو اس پر بھی تشویش تھی کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو ایجوکیشن کا معیار ہے دنیا میں وہ برقرار رہے، تو اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی ہاؤسنگ شارٹیج کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے یہ پالیسی مرتب کی ہے کہ 35% کم ویزا دیے جائیں گے۔ حارث صاحب، جن اب اسٹوڈنٹ کے ابھی تک ویزا لگ چکے ہیں، کیا یہ پالیسی ان کو کسی لحاظ سے افیکٹ کرے گی یا نہیں؟ جی اگر آپ نے کینیڈا کے لیے اسٹڈی پرمٹ اپلائی کیا تھا اور اس پالیسی کے اناؤنس ہوتے وقت یا ہونے سے پہلے اگر آپ کے ویزے لگ چکی ہیں یا ایون پالیسی کے اناؤنس ہونے کے بعد بھی آپ کا ویزا لگتا ہے، تو آپ پر اس نئی پالیسی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یا سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ اگر آپ نے پروسیس کچھ مہینے پہلے شروع کر دیا تھا اور اب آلریڈی آپ ویزا لینے کی سٹیج پر ہیں، تو پھر آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طالب علم آلریڈی کینیڈا کے اندر موجود ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان پر یہ پالیسی کیا اثرات مرتب کرے گی؟ جی جو اسٹوڈنٹس آلریڈی کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں ان پہ اگر وہ اپنا اسٹڈی پرمٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں، ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ آرام سے رینیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی نئے پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں وہ تو بھی اس پہ اطلاق نہیں ہوگا۔ ہاں، جو اسٹوڈنٹ آلریڈی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور پرائیویٹ کالجز میں تھے، ان کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹس 1 ستمبر سے پہلے تک دیے جائیں گے، اس کے بعد ان کو اسٹڈی پرمٹ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹس ملنا بند ہو جائیں گے۔ جی سر، میرا اگلا سوال ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اس وقت پاکستان میں ہیں اور وہ کینیڈا میں تعلیم کا ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اب اس نئی پالیسی کو دیکھتے ہوئے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ندیم صاحب، یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہے یہ، کیونکہ بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی ایڈمیشن لینے کے پروسیس میں ہیں یا سوچ رہے ہیں، تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ابھی وہ اس کو روک دیں، ابھی فوری طور پہ کوئی ری ایکشن نہ کریں۔ اس کی ریزن یہ کہ ابھی ایک پالیسی آؤٹ لائنز گورنمنٹ نے کلیئر کی ہیں، ابھی اس کو انہوں نے مختلف چینجز لے کر آنی ہے۔ جیسے اس پالیسی کا سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ویکینسیز ہیں
स्टडी परमिट्स की वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस को अलॉट कर दी जाएंगी। तो आपका जो स्टडी वीजे का प्रोसेस इस तरह से होगा कि पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेंगे, फिर आपके एडमिशन की बेस पर आपका प्रोविंस उसको अटेस्टेशन देगा। जब प्रोविंस अटेस्टेशन दे देगा, उसके बाद आप फीस पे करके अगले मरहले में वीजा अप्लाई करेंगे। अब मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से देता हूं कि आप ओंटारियो के किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं, तो आपने अगर वहां पे एडमिशन ले लिया तो वो पहला मरहला हुआ। उसके बाद दूसरा मरहला है कि आपको ओंटारियो की गवर्नमेंट से वहां पर एक अटेस्टेशन लेना होगी। ओंटारियो गवर्नमेंट आपको अटेस्टेशन देगी कि हाँ, हमारे पास हाउसिंग मौजूद है, या जो हमें सूबे को कोटा मिला था, जो मुख्तस किया गया था, उसके अंदर आप फॉल करते हैं, तो तभी आप इसमें आगे चलें। तो मेरा मशवरा ये है कि फौरी तौर पर वो कोई क्विक रिएक्शन ना करें, अभी थोड़ा सा वेट करें। शायद 1 महीने में, 20-25 दिन में इस पॉलिसी को मजीद गवर्नमेंट डिटेल हमें बताएगी, प्रोविंसेस को किस तरह से एलोकेशंस मिल रही हैं या क्या प्रोसेस चल रहा है, तो तब वो अप्लाई करें। हमारे माहिर इमिग्रेशन कनाडा हारिस फारूक साहब का ये कहना है कि ये जो कनाडा इमिग्रेशन की नई पॉलिसी तालिब इल्मों के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में शुरू हुई है, अभी इसकी मजीद तफसीलात आनी है। और उनका ये कहना है कि हमारे वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म जो कनाडा में तालीम की गर्ज से आना चाहते हैं, उनको अभी फौरी अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो मजीद तफसीलात का इंतजार करें। जैसे जैसे ही इमिग्रेशन कनाडा इस पॉलिसी की मजीद चीजें सामने लेके आएगी तो फिर इस बारे में फैसला किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, दुनिया न्यूज, कैलगरी,